حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی، سفر پر نکلے چلتے چلتے رات ہو گئی، رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار کیا ہوتا ہے؟ پہاڑوں کے اندر جو گفا ہوتی ہے نا، اسے غار کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو ایک غار میں داخل ہو گئے، جو پتھروں میں کیو بنے ہوتے ہیں نا، وہ غار۔ اب ہوا یہ کہ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری، بڑی سی پتھر گرا، جس سے جو ہے وہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ پہاڑ سے ایک پتھر گرا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب پتھر تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، 1-2 انسان مل کے نہیں ہٹا سکتے اس کو، اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے۔ بڑی بڑی دیکھو آج کل تو بڑی بڑی کرین ہوتی ہے، بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہے وہ پتھر کو لانے ہٹانے کے لیے، 2-3 انسان کا کام تھوڑی نا اس کو دھکا دینا ہے نا۔ تو یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اس چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اپنے اعمال، نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے دعا کریں۔ دیکھیں 2 چیزیں سمجھ میں، ایک تو دعا، ان کے اندر کتنا اللہ کے لیے اخلاص تھا کہ انہوں نے دعا کی ہے نا، اور نیک اعمال کا ذریعہ دے کے اللہ سے ہم مانگیں گے آج تک ہم نے جو نیک عمل کیا ہے نا، صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ عمل، سمجھ رہے؟ تو انہوں نے اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعا کی۔ ان میں سے ایک نے کیا کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا ہوں، پہلے میں اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں، اس کے بعد دوسروں کو دودھ دیتا ہوں، جانور کا دودھ نکال کے۔ ایک دن کہا میں کسی چیز کی تلاش میں دور نکل گیا، جب میں واپس لوٹا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کو دودھ دہا اور اسے پیالے میں لے کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ تو سو چکے ہیں، اس وقت تو سو گئے کیونکہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ تو میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اپنے اہل و عیال کو، اپنے غلاموں کو پلانا بھی پسند نہیں کیا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے کسی کو نہیں دوں گا۔ دیکھو ماں باپ کا کتنا خیال اور احساس صرف اللہ کے لیے تھا، سمجھ رہے؟ کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کے لیے، اور کتنا احساس کہ اپنے بچوں سے پہلے میں نہیں پلاؤں گا۔ آج تو یہاں پر معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے لیے لڑ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو پراپرٹی دو، ہمیں یہ دو، ہمیں وہ دو، ہمارے بچے کو مارا کیسے؟ آپ دادی تو کیا دادی مار سکتی ہے؟ کیا دادا مار سکتے ہیں؟ اور دادا دادی نے تھوڑا سا مار دیا تو پھر ماں باپ سے بچے لڑ رہے ہیں اپنے، سمجھ رہے ہیں؟ ڈانٹ دیا تو۔ لیکن انہوں نے کیا کس چیز کا واسطہ دیا؟ ہم دیکھیں 2-3 چیزیں ہمیں اس بات پہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک تو اللہ سے دعا مانگنے کا کتنا اچھا خیال ہے نا، دوسرا نیک اعمال کا واسطہ دیکھے، اور نیک اعمال بھی کون سا تھا؟ ماں باپ کو ترجیح دی اللہ کے لیے۔ کس کو ترجیح دی؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ماں باپ کی اہمیت کتنی ہے، اسلام نے دی ہے نا۔ تو کہا کہ اللہ کے نزدیک بہت قیمت ہے ماں باپ کی۔ تو کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو جگانا پسند نہیں کیا کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی، وہ سو گئے ہیں، اور ان سے پہلے اپنے غلاموں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو پلانا بھی پسند نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ کہا میں ہاتھ میں لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا کہ وہ جاگے تو میں ان کو دے دوں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کیسی فرما بردار بچہ کہ سرانے ماں کے کھڑا رہا تاکہ صبح ہو گئی، اور وہ جب بیدار ہوئے، جب اٹھے میرے ماں باپ، تب میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا، سمجھ رہے؟ یعنی ایک دن پہلے کا دودھ وہ صبح میں پی رہے۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشی کے لیے کیا تھا کہ آپ راضی ہو جائیے، تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں نا، ہمیں اس سے نجات دلا دیجیے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی سرکی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، یعنی تھوڑی سی ہلی چٹان، لیکن اتنی ہلی کہ بس تھوڑا سا دکھنے لگا باہر کا سین، لیکن ایک انسان باہر نکل نہیں سکتا، سمجھ رہے؟ اتنی سرکی ہے۔ اب دوسرے نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے کیا دعا کی کہ یا اللہ میرا ایک چچا زاد بہن تھی، میری ایک چچا کی بیٹی کزن بہن تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ مانی نہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا،
سمجھ رہے, میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنی خواہش اس سے پوری کروں اکیلے میں, تنہائی میں, لیکن وہ مانتی نہیں تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ قحط آ گیا, بھوک مری ہو گئی, ہوتا ہے نا, فصلیں نہیں اگ رہی ہے, لوگ پریشان ہیں. تو کہا کہ اب وہ مجبوراً میرے پاس آئی. میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے آ کر ملے گی. وہ مان گئی کیونکہ مجبور تھی نا, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اب وہ مان گئی, یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا, یعنی وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس کے اوپر قابو پا لیا, اس کے قریب پہنچ گیا کہ میں اب اس کو پکڑ لوں گا, تو قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش اس سے پوری کر لیتا. تو اس نے کیا کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو. میری جو مہر ہے, جو بندش ہے, اس کو تم ناحق توڑو, بغیر نکاح کے. زنا کے ذریعے گناہ ہے نا, بغیر نکاح کے کسی لڑکی کے قریب جانا یا بغیر نکاح کے کسی لڑکے کے قریب جانا. تو کہا کہ میں اس بات کو جائز نہیں سمجھتی ہوں. تو اللہ, یہ حرام کام ہے. اس نے یہ ڈرایا اس کو یہ بول کر. تو یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے, دوسرا شخص, کہ میں اپنے برے ارادے سے رک گیا اور میں اس سے دور ہو گیا, حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے. اب سوچو, ایک لڑکی تنہائی میں اس کے مرد کے قابو میں آ جائے اور پھر ہاتھ پیچھے ہٹانا کتنا مشکل کام ہے. لیکن کہا, اے اللہ, اس نے مجھے کہا نا, تو مجھے خوف آ گیا, سمجھ, اور میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا, میں ڈر گیا اللہ. اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے, اس کو دے دیے. یہ نہیں کہ لا چل دینار دے دے, میری شرط پوری نہیں ہوئی, ایسا نہیں. اس کو دینار بھی میں نے سکے دے دیے جو اسے دیے تھے. یا اللہ, اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا نا, تو ہماری اس مصیبت کو دور فرمائیے. تو پھر وہ چٹان تھوڑی سی اور سرکی, لیکن ابھی بھی نکلنا ممکن نہیں تھا, پوری نہیں سرکی, ابھی بھی اتنی سرکی کہ ایک انسان اندر سے نکل نہیں پائے گا, سمجھ رہے. اب تیسرے نے دعا کی, اللہ کے نبی کہنا ہے, تیسرا جو شخص تھا اس نے دعا کی کہ یا اللہ, کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا, سب کو میں نے مزدوری دے دی تھی, صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کی جو رقم ہے اس کو کاروبار میں لگا دیا, یہاں تک کہ مال میں بہت اضافہ ہو گیا. کچھ سالوں بعد ایک دن آیا کہ اس نے آ کر مجھ سے کہا, وہ شخص آیا کئی سال بعد, اور آ کر کہا کہ اللہ کے بندے, مجھے میری مزدوری دے دے. تو اس شخص نے کہا, جو مالک تھا, کہ میں نے کہا کہ یہ گائے, یہ اونٹ, یہ بکریاں, یہ غلام جو نظر آ رہے ہیں نا, یہ تمہاری مزدوری ہے. یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر یہ نفع حاصل ہوا ہے مجھے. اب ہم ہوتے تو کیا کرتے, پیسہ دے دیتے اپنے پاس سے, ہے نا. ہونا تو یہی چاہیے تھا نا, کہ ہمارا ہی تو پیسہ تھا, کون سا اس نے امانت رکھوایا تھا, ہمیں ہی مزدوری دینی تھی. وہ مزدوری جو ہم نے اس کے لیے الگ سے نکال کے رکھی تھی سیلری, اس کو اس نے استعمال کر لیا. جب وہ آتا تو اپنے پاس سے دوسرا پیسہ دے دیتا. لیکن اس کو اللہ کا احساس کتنا, دیکھو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے احساس بھول جاتے ہیں. لوگوں کی چیزوں کو استعمال کر لیا, بغیر بولے اپنی بہنوں کی پین لے لی, بھائی کی پین استعمال کر لی بغیر بولے. کتنے گناہ کی بات ہے, میں نے آپ لوگوں کو بتلایا نا. بغیر بولے اماں نے سامان رکھا تھا کھانے پینے کا, ویفر رکھا تھا, بسکٹ رکھی تھی, چاکلیٹ رکھی تھی, ہم سب کو حصہ دے دیا, اب رکھا ہے اور ایکسٹرا میں. ہم نے بغیر بولے گئے چپکے سے, بہت لالچ آئی, تھوڑا سا نکالا, کھا لیے. کچھ حلوہ بنایا تھا, کچھ میٹھا بنایا تھا, ہم نے بغیر بولے ہم نے کھا لیا. اماں نے ہم سب کو حصہ دے دیا تھا ہمارا کھانے کے لیے, اب بغیر بولے جا کے کھا لیا. تو وہ جو ہم نے کھایا ہے نا, وہ بھی ہمارا جائز نہیں ہے پیٹ میں. اب سوچے کتنا دین میں کتنی زیادہ احتیاط ہے, سمجھ رہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری اونٹ غلام سب تیرا, یہ تیرے ہی پیسے سے میں نے خریدا تھا. جو پکار مجھے دینی تھی نا سیلری, وہ سیلری میں نے الگ رکھ لی تھی. اس نے کہا, اللہ کے بندے مذاق نہ کر. میں نے کہا, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, حقیقت بیان کرنا ہوں. تو جب میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ ایسا ایسا ہوا تھا, اور میں نے تیرے پیسے سے یہ خریدا, پھر وہ ترقی ہوتی گئی, اور اتنے سارے غلام اور یہ بکری اور یہ اونٹ آ گئی تیرے پیسے میں,
اور وہ سارا مال جو کچھ تھا وہ لے کر گیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے بھی سب لے لیا. اچھا چلو دے دو. یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی, اور اس نے بھی چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, تو کہا اللہ میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا نا, تو جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا اس کو دور فرمائیے. تو کہا وہ چٹان بالکل سرک گئی, غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے. سمجھ رہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بندہ, ہم اپنے کوئی نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دے سکتے ہیں, ہے ہمارے پاس کچھ ایسا, اور کچھ کیا بھی تو پھر ہم نے بتلا دیا, جتلا دیا کہ میں نے تو یہ کیا تھا, میں نے وہ کیا تھا, آج تو تہجد میں اتنی جلدی اٹھی, اتنا اچھا لگا, میں نے 4 رکعت نماز پڑھی, 12 رکعت نماز پڑھی, پھر تلاوت کی, پھر یوں ہوا. ہم نے بتلا دیا جو بھی کیا. سمجھ رہے, ہم نے فلاں کی مدد کی, ہم نے فلاں کو دیا, بہت سکون ملا, میں نے فلاں کی مدد کی, جتلا دیا. کوئی نیک کام اللہ کے ڈر سے کیا بھی, کسی کو دیکھا کہ بھئی بہت پریشان ہے, ہم نے بند مٹھی سے مدد کر بھی دی, لیکن گھر آنے کے بعد ہم نے وہ بول دیا, تو ہمارے پاس نیکی کا عمل کہاں پہ بچا؟ ہاں, ہمارے پاس نیکی کہاں بچی ہے؟ ہمارے پاس کچھ ایسا جو ہم صرف اللہ کے لیے کریں, اور اتنا اچھا عمل. تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اس چیزوں سے. ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا, صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرنا, اس سے ہمیں ہماری زندگی میں برکت نظر آئے گی. سمجھ رہے, ہمارے اوپر سے حالات دور ہوں گے. کہا نا کہ اخلاص جو ہے نا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, مخصوص بخششوں میں سے خاص بخشش ہے, اور اخلاص والوں کی وجہ سے اللہ سخت سے سخت فتنوں کو دور کر دیتا ہے. آج بڑی بڑی مصیبتیں بھی ہم پر آتی ہیں نا, جو بلائیں مصیبتیں, وہ پتہ نہیں نہ جانے کتنے اخلاص والے جو موجود ہیں ہمارے اطراف میں, ان کی برکت سے اللہ روک لیتے ہیں, وہ عذاب ہم پر مسلط نہیں ہو پاتا. سمجھ رہے, تو دیکھا نا آپ لوگوں نے کتنی بڑی مصیبت میں یہ پھنسے, کس کی برکت سے نکلے؟ اخلاص کی برکت سے. تو سمجھ میں آیا کہ اخلاص کی وجہ سے سخت مصیبت سے بھی, پریشانی سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے. اللہ روک لیتے ہیں اس مصیبت اور پریشانی کو. بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے مدد مانگیں اور اخلاص کے ساتھ جینے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.